بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 تحائف عطا فرمائے گئے، جن میں سے سب سے پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات تھیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں رب کائنات نے ایمان کا معیار اور ایمان کی تکمیل کو بیان فرمایا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح تمام انبیاء سابقہ پر بھی اور کتب سابقہ پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمائے اور جتنے بھی انبیاء پر اللہ جل شانہ نے کتب یا صحائف کو نازل فرمایا، وہ تمام کے تمام انبیاء بھی برحق تھے اور ان پر نازل ہونے والی کتب اور صحائف بھی برحق تھے۔ دوسری بنیادی بات جو ذکر کی گئی وہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے نور سے ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ ان فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ بھی اللہ جل شانہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے۔ تیسری بات جو ان آیات کے ضمن میں ذکر کی گئی وہ یہ کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جو سوال اور جواب کا ایک سلسلہ ہے جو آخرت میں جا کر کیا جائے گا، وہ صرف ان اعمال پر کیا جائے گا جو بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ غیر اختیاری اعمال پر اللہ جل شانہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات جو ان آیات میں بیان کی گئی وہ اللہ جل شانہ سے دعا کا طریقہ اور سلیقہ بیان کیا گیا، اور اس ضمن میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ مصائب اور تکالیف اور پریشانیاں اور الجھنیں یہ اللہ جل شانہ سے دعا کرنے کی صورت میں دور کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا انعام جو اللہ جل شانہ نے شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا وہ اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اس امت کے اندر جو شخص بھی ایمان کی حالت میں وفات پا جائے گا اور اس شخص نے زندگی میں بھی کبھی شرک نہ کیا ہو تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اگر وفات ہو گئی، خدا نخواستہ کوئی گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، تو اب یہ اللہ جل شانہ اس کی مغفرت ضرور فرما دیں گے، چاہیں تو بلا حساب کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخل فرما دیں، چاہے تو اس کے کیے ہوئے برے اعمال کی سزا دے کر اس کو جنت میں داخل فرما دیں، لیکن بہرحال یہ وعدہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اگر موت ہو گئی تو اللہ جل شانہ اس کو آخرت کے دائمی عذاب سے نجات عطا فرما دیں گے اور جنت کے اندر اس کا داخلہ فرما دیں گے۔ اور تیسرا انعام جو اس شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ جل شانہ سے کی بارگاہ میں حاضری سے جب واپس تشریف لا رہے تھے، چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر نبی علیہ السلام بارہا اللہ جل شانہ کی خدمت میں حاضری دیتے رہے اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آخر میں آ کر صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں، 45 نمازوں کی کمی کروا دی گئی۔ ان 5 نمازوں کے باقی رہنے پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے یہی فرمایا کہ ابھی بھی آپ جائیں اور مزید کمی کروائیں، جس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس بار بار جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان یہ کیا گیا کہ ہمارے فیصلے تبدیل نہیں کیے جاتے، پڑھو گے بے شک 5 ہی، لیکن اجر اللہ جل شانہ 50 کا ہی عطا فرمائیں گے۔ تو نماز کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لینی چاہیے کہ یہ براہ راست اللہ جل شانہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کو معراج کی شب میں ملنے والا تحفہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ مومن کی اگر معراج ہے تو وہ نماز کے اندر ہے، اور پھر ایک موقع پہ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ایمان اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ تو دن بھر میں 5 نمازیں امت مسلمہ پر فرض کی گئیں، ہر بالغ مرد اور ہر بالغ عورت کے اوپر یہ 5 نمازوں کی ادائیگی لازم قرار دے دی گئی۔ اور ایک اور حدیث شریف سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آخرت میں اللہ جل شانہ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے متعلق ہی فرمائیں گے۔ فرمایا کہ اگر نماز درست نکلی تو باقی تمام کے تمام معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز کی
ادائیگی کے اندر کوئی کوتاہی رہی تو باقی تمام کے تمام اعمال کا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو مکمل طور پہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔